السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تمہید ایمان کا یہ چھٹا درس آپ حضرات کے سامنے یہ فقیر لے کر حاضر ہے۔ اس سے قبل جو نشست ہوئی اس میں میں نے چند باتیں ذکر کر دی تھی۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز وہ لوگ جو کہ ایمان اور اسلام کا چولا پہنے ہوئے مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں لگے تھے، ان کی کتابوں سے ان کی کفریہ عبارات کو بالکل ظاہر و باہر فرما دیا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا جس نے کہا، یعنی یہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں یہ عبارت لکھی ہے جس کی طرف اعلیٰ حضرت اشارہ فرما رہے کہ کیا جس نے کہا، کیا کہا کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اس نے کیا کہا؟ آپ اس عبارت سے ہی آپ نے جان لیا۔ اگر اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں تو میں واضح کر دیتا ہوں کہ اس بدبخت نے یہ کہا کہ اگر تم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بعض علم غیب مانتے ہو، یعنی مکمل کامل علم غیب نہیں مانتے بلکہ بعض علم غیب مانتے ہو، تو پھر اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ان کی کیا تخصیص ہے اس علم غیب، بعض علم غیب کے جاننے میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو جو ہے ہر زید عمر یعنی ہر جو ہے شخص کو، بلکہ ہر بچے کو، ہر پاگل کو، بلکہ تمام حیوانات یعنی جانوروں کو، چوپایوں کو بھی ایسا علم حاصل ہے۔ معاذ اللہ، جو تم حضور کے لیے مان رہے ہو ویسا بعض علم غیب جو ہے وہ تو ہر ایک کو حاصل ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی گستاخی کی اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا
اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صریح گالی نہ دی؟ اس عبارت کے ذریعے سے کیا اس نے گالی نہ دی؟ گالی تو ہے یہ ایک طریقے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو پاگل کے علم کے برابر قرار دے دیا، یہاں تک کہ معاذ اللہ جانوروں، چوپایوں اور بچوں کے برابر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو قرار دیا۔ تو یہ گالی ہی تو ہے، کیا یہ صریح گالی نہیں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صریح گالی نہ دی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا ہی علم غیب دیا گیا تھا جتنا ہر پاگل اور ہر چوپائے کو حاصل ہے؟ بتائیے آپ، کیا اتنا ہی علم غیب دیا گیا تھا جتنا معاذ اللہ ہر پاگل اور ہر چوپائے کو حاصل ہے؟ ہر عام جو ہے، جو جاہل انسان بھی ہوگا، یعنی جو بہت کم علم رکھتا ہے یا علم اس نے حاصل نہ کیا لیکن مسلمان ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے، تو وہ بھی یہ کہہ دے گا کہ یہ عبارت گستاخانہ ہے کہ اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کہ حضور کے علم کو پاگل، مجنون اور حیوانوں کے علم کے برابر قرار دے دیا معاذ اللہ۔ تو مسلمان اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی، تجھے اپنے دین و ایمان کا واسطہ کیا اس ناپاک ملعون گالی کے صریح گالی ہونے میں تجھے کچھ شبہ گزر سکتا ہے؟ یعنی وہ جو ملعون عبارت جو ابھی میں نے سنائی، جو وہ ملعون عبارت، گستاخانہ عبارت ہے، اس کے گالی کے صریح ہونے میں، یعنی بالکل واضح طور پہ وہ گالی ہے، اور اس کے گالی نہ ہونے میں یا ہونے میں تجھے کچھ شبہ ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت دریافت فرما رہے ہیں مسلمانوں سے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی، تجھے اپنے دین و ایمان کا واسطہ کیا اس ناپاک ملعون گالی کے صریح گالی ہونے میں، بالکل واضح گالی ہونے میں تجھے کچھ شبہ گزر سکتا ہے؟ معاذ اللہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت تیرے دل سے ایسی نکل گئی ہو کہ اس شدید گالی میں بھی ان کی توہین نہ جانے، یعنی اتنی بھی عظمت تیرے دل میں نہیں ہے، تیرے دل سے پورے طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور عظمت اس طریقے سے نکل گئی کہ یہ جو صریح اور شدید گالی والا جملہ ہے، تو اس میں بھی تم ان کے توہین کو نہ جان رہے ہو، یعنی مان نہیں رہے ہو کہ اس میں بھی توہین ہے۔ آج کچھ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ تم مولانا لوگ کا یہ ہے، زبردستی کا تم لوگ جو ہے وہ ایسا نکالتے ہو ویسا نکالتے ہو۔ بتائیے یہ کتنی سخت بات ہے، کتنا سخت جملہ ہے جو لوگ ایسا کہتے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا مطالعہ کریں، سمجھیں کہ ان گستاخوں نے اپنی کتابوں میں کس طرح کے ناپاک اور ملعون عبارتیں، جو جس کے صریح گالی ہونے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں، وہ گالی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، مثال دے کر بھی آپ حضرات کو میں نے بتایا تھا کہ اگر یہی جملہ اس کے لیے آپ بول دو اور دیکھو کہ اس کا چہرہ بدلتا ہے یا نہیں، اسے ناگوار گزرتا ہے یا نہیں، اسے کہہ دو کہ تم جو ہے وہ جانوروں کی طرح علم رکھتے ہو، تمہارا سوچنا اور سمجھنا کتوں کی طرح ہے، سور کی طرح ہے، اس طریقے سے اگر کسی کو کہہ دو تو اس پہ ناگوار گزرے گا یا نہیں گزرے گا؟ اور ایسا جملہ جسے ہم اپنے لیے گالی سمجھیں، وہی جملہ اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کہے اور اس کے گالی ہونے میں تمہیں شک و شبہ گزر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت جھنجھوڑ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، اپنی آنکھیں کھول لو، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہی وہ چور ہے
جو کہ ایمان کے چور ہیں۔ تو اے سونے والو، اے غفلت کی نیند میں سونے والے بھولے بھالے سنی مسلمانوں، جو غفلت کی نیند میں ابھی سو رہے ہو تو جاگ جاؤ، یہ چوروں کی رکھوالی ہے۔ دیکھو یہ رکھوالے، یہ مولوی نما، یہ عالم نما، یعنی عالم کہلانے والے، مولانا کہلانے والے اپنے آپ کو، یہ رکھوالے ہی تو ہیں۔ بھئی عام طور پہ عوام اپنے دین کا رکھوالا کسے سمجھتی ہے؟ عالم کو ہی تو سمجھتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، یعنی یہ جو رکھوالے بن کے گھوم رہے ہیں نا تمہارے سامنے، یہ خود چور ہے، تمہارے ایمان کو چرا رہے ہیں۔ وہ اس طاق میں ہے کہ کس طریقے سے تمہارے دل سے نور ایمان نکال لے جائے۔ تو اے مسلمانوں غور کرو، فرماتے ہیں کہ اور اگر اب بھی تجھے اعتبار نہ آئے تو انہی گستاخوں سے پوچھ دیکھ کہ آیا تمہیں اور تمہارے استادوں پیر جیوں کو کہہ سکتے ہیں؟ انہی سے پوچھ لو کہ کیا تمہارے استادوں کو ایسا کہہ سکتے ہو؟ تمہارے پیروں کو ایسا کہہ سکتے ہو؟ تمہارے بزرگوں کو تم ایسا کہہ سکتے ہو کیا کہ اے فلاں تجھے اتنا ہی علم ہے جتنا سور کو ہے؟ اس طریقے سے کیا تم اپنے استاد کو کہہ سکتے ہو؟ انہی سے پوچھو کہ تم اپنے استاد یا اپنے پیر کو تم اس طرح کہہ سکتے ہو کہ اے فلاں حضرت آپ کا علم تو سور کے برابر ہے، کیا تم ایسا کہہ سکتے ہو؟ اعلیٰ حضرت فرمایا اتنا ہی علم ہے جتنا سور کو ہے۔ تیرے استاد کو ایسا ہی علم تھا جیسے کتے کو ہے، اگر اسی طریقے سے کیا تم کہہ سکتے ہو تیرے پیر کو اسی قدر علم تھا جس قدر گدھے کو ہے؟ اتنا ہی علم تھا جتنا گدھے کو ہے، گدھے کو، یا مختصر طور پر اتنا ہی ہو کہ او علم میں الو، گدھے، کتے، اس طریقے سے کیا تم کہہ سکتے ہو اپنے بڑوں کو؟ ارے اپنے بڑوں کو کیا، چھوٹوں کو بھی نہیں کہہ سکتے ہو تم؟ چھوٹے کو بھی اگر کہو گے تو وہ بھی گالی ہی سمجھے گا، بڑے کی بات تو الگ ہے کہ اپنے تم استاد سے کہو، اپنے پیر سے کہو، اپنے بزرگ سے تم یہ کہو کہ او علم میں الو، علم میں گدھے، علم میں کتے، اس طریقے سے تم پکارو ان کو؟ کیا پکار سکتے ہو اپنے استاد کو؟ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے کہ او سور کے ہمسرو، اس طریقے سے کہ علم میں سور کے برابر، کتے کے برابر، کیا اس طریقے سے تم کہہ سکتے ہو؟ دیکھو تو وہ اس میں اپنی اور اپنے استاد پیر کی توہین سمجھتے ہیں یا نہیں؟ فرماتے ہیں قطعاً سمجھیں گے، ضرور سمجھیں گے۔ ایسا ہی اگر ان کے استاد یا پیر کے لیے کہو تو وہ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ قطعاً سمجھیں گے، وہ توہین سمجھیں گے، ضرور سمجھیں گے، اور قابو پائیں تو سر ہو جائیں۔ یعنی اگر قابو پا لے، تھوڑا سا جو ہے وہ کنٹرول کر لیں، اگر تم ان کو سور کہہ دو، کتا کہہ دو، الو کہہ دو، گدھا کہہ دو تو چلو ٹھیک ہے، وہ قابو پائیں، یعنی اگر کنٹرول بھی کر لیں تو سر ہو جائیں، سر ہو جائیں یعنی پیچھے پڑ جائے، کسی طریقے سے پیچھے پڑ جائے کہ اس نے جو ہے وہ مجھے گالی دی تو میں نہیں چھوڑوں گا، اس طریقے سے کم وہ دل میں تو رکھے گا، بھلے ہی سامنے جو ہے وہ ظاہر نہ کرے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور قابو پائیں تو سر ہو جائیں۔ پھر کیا سبب ہے کہ جو کلمہ ان کے حق میں توہین و کسر شان ہو، یعنی جو کلمہ، جو بات، جو عبارت ان کے حق میں اگر بولی جائے تو وہ توہین ہے، وہ اہانت ہے، وہ کسر شان ہے، یعنی ان کی شان کو گھٹانا ہے وہاں پہ۔ وہی کلمہ اگر ان کے لیے، ان کے پیروں کے لیے، ان کے استادوں کے لیے اگر کہا جائے تو ان کے حق میں توہین ہو جائے، شان کا گھٹنا ہو جائے، کسر شان ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین نہ ہو۔ وہی جملہ اگر حضور کی شان میں کہو تو وہ توہین نہ ہو، اور ان کے لیے کہہ دو تو توہین ہو جائے۔ کیا عجب بات ہے، کیا معاذ اللہ، ان کی عظمت ان سے بھی گئی گزری ہے، معاذ اللہ۔
کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی تعظیم یہ ان سے بھی گئی گزری ہے کہ انہیں اگر کہہ دو تو توہین اپنے لیے سمجھیں، اور وہی بات اگر حضور کے لیے کہی جائے تو اسے توہین نہ سمجھے؟ تو کیا معاذ اللہ حضور کی عظمت ان سے بھی گئی گزری ہو گئی؟ اعلیٰ حضرت کس طریقے سے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر اور جگا رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، جاگ جاؤ، اب بھی تم باحیات ہو، اس دنیا میں ہو، اب بھی ان سے میل جول قطع کرو، ان سے تعلق ختم کرو، کہ دیکھو کس طریقے سے ان کی عبارتیں ملعون ہیں، کیسی گستاخانہ عبارت ہے، کیسی گالیاں بکی ہیں ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں، اور آج تم انہی سے تعلق رکھ رہے ہو، انہی سے دوستی رکھ رہے ہو، انہی سے صلح کر رہے ہو کہ نہیں سب بھائی بھائی ہے، سب دوست ہے۔ یہ کفر تک، یہ منجر الی الکفر ہے، کفر تک لے جانے والی چیز ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کافر بھی ہو جائے۔ اسی کا نام صلح کلیت ہے، صلح کلیت، یعنی ہاں بھائی یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہی اسی کا نام صلح کلیت ہے۔ تو اگر عقیدتاً وہ مان لے، صحیح سمجھ لے، تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، یعنی اس کو اگر مسلمان سمجھا، ایسی گستاخی کرنے والے کو یا اس کے ماننے والے کو بھی اگر کسی نے مسلمان سمجھا تو وہ بھی کافر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت مسلمانوں کا بھلا چاہ رہے ہیں، آپ جھنجھوڑ رہے ہیں، جگا رہے ہیں کہ اب بھی جاگ جاؤ، اپنی آنکھیں کھولو۔ فرماتے ہیں کہ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ یعنی اپنے لیے وہ چیز تم توہین کی سمجھو اور حضور کے لیے جو ہے معاذ اللہ توہین کی نہ سمجھو، کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا معاذ اللہ ان کی عظمت ان سے بھی گئی گزری ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت یہ ان لوگوں سے بھی زیادہ گئی گزری ہے؟ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ اسی کا نام ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسر شان اس طریقے سے کرو تم کہ جو جملہ تم اپنے لیے پسند نہ کرو، اپنے لیے توہین سمجھو، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جائز سمجھو، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ حاشا للہ، حاشا للہ، خدا کی قسم ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیا جس نے کہا، یہ بھی اشرف علی تھانوی نے ہی کہا، کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا جس نے کہا، کیا کہا کہ کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، یعنی اس نے دلیل میں بھی پیش کر دیا، دلیل پیش کر رہا ہے اشرف علی تھانوی کہ بعض علوم غیبیہ، تو اب بعض علوم غیبیہ میں حضور ہی کی کیا تخصیص معاذ اللہ، تو آگے اب دلیل میں کیا پیش کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، یعنی چھپا ہوا، یعنی وہ علم کسی علم کو، کوئی علم کسی شخص کو ہوتا ہے، یعنی کوئی بات اسے معلوم ہوتی ہے حالانکہ وہی دوسرے شخص سے چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم غیب ہو گیا اس کے لیے، کہ ان کو کوئی چیز معلوم ہے اور مجھے نہیں معلوم ہے، تو اس کے لیے وہ چیز، میرے لیے وہ علم غیب ہو گیا، جو مجھ کو نہیں معلوم ہے تو میرے لیے وہ علم غیب ہو گیا، اور وہ جان گیا تو وہ بھی تو بعض علم غیب جاننے والا ہو گیا۔ یہ دلیل دیکھیے کیا کہتا ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، مخفی کا مطلب چھپا ہوا ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تب تو چاہیے کہ تم ہر شخص کو، ہر ایک کو جو ہے عالم الغیب کہنے لگو، معاذ اللہ رب العالمین، حالانکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہتے، عالم الغیب نہیں کہتے، عالم الغیب والشہادہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا. تو عالم الغیب اللہ تبارک و تعالی ہے، یہ یاد رکھیے گا. لیکن اب یہ دیکھیے اعتراض کس طریقے سے کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے، پھر اگر زید اس کا التزام کر لے کہ ہاں، یعنی اگر زید مان لے کہ ہاں ٹھیک ہے، مان لے کہ ہاں بھائی سب عالم الغیب ہیں، سب غیب جاننے والے ہیں، اگر زید اس کا التزام کر لے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا، تو پھر علم غیب کو من جملہ کمالات نبویہ شمار کیوں کیا جاتا ہے؟ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تو پھر سب کو کچھ کچھ علم غیب حاصل ہی ہو گیا، تو پھر علم غیب کو کمالات نبویہ میں سے کیوں شمار کیا جا رہا ہے؟ کمالات نبوت میں کیوں شمار کیا جا رہا ہے؟ یہ تو سب میں پایا جا رہا ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو علم غیب، بعض علم غیب ہے، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، اس کو کمالات نبویہ میں کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ بتائیے. علم غیب کے بارے میں اس نے کس طرح سے انکار کیا، یعنی اس کے کمال ہونے کا بھی انکار کر دیا کہ علم غیب کوئی کمال کی چیز نہیں ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کو حاصل ہے، وہ علم غیب اسی کی بات چل رہی ہے. اور اس کو کس سے ملا دیا؟ بعض یہ تمام لوگوں اور جانوروں، چوپایوں، معاذ اللہ پاگل مجنون سبھی ان لوگوں کے جو علم حاصل ہوتے ہیں، تھوڑے بہت جو ان کو علم ہوتا ہے، تو اس سے اس کو ملا دیا اور کہہ رہا ہے کہ ویسا علم غیب، تو پھر یہ کمالات نبویہ میں کہاں شمار ہوا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہی اس بدبخت کی عبارت یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ تو پھر علم غیب کو من جملہ کمالات نبویہ شمار کیوں کیا جاتا ہے جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو؟ یعنی ایسا علم غیب کہ جس میں مومن کی کیا خصوصیت، انسان کی بھی خصوصیت نہیں ہے معاذ اللہ، یعنی جانوروں کو بھی یہ ہے حاصل، انسان کی بھی خصوصیت نہیں ہے، اور تم جو ہے اس کو انبیاء کرام کے ساتھ مان رہے ہو. دیکھیے کتنا بڑا گستاخ. وہ کمالات نبویہ سے کب ہو سکتا ہے؟ یہ ہے اس کی عبارت. اور اگر التزام نہ کیا جاوے تو نبی غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے. یعنی اگر تم نہ مانو بعض علم غیب، اگر نہ مانو تو پھر نبی اور غیر نبی میں فرق کی وجہ بیان کرنا اب تم پر ہی لازم ہے. اب تم پر ضروری ہو گیا کہ تم نبی اور غیر نبی میں فرق کی وجہ بیان کرو. یعنی معاذ اللہ اس کے نزدیک جو ہے نبی اور غیر نبی سب برابر. کیا کہہ رہا ہے کہ اگر التزام نہ کیا جاوے، یعنی اگر یہ چیز تم نہ مانو، اس کا اقرار اگر نہ کرو، تو پھر نبی غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے. انتہا. یہاں پر عبارت مکمل ہو گئی اس بدبخت کی. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور جانوروں پاگلوں میں فرق نہ جاننے والا حضور کو گالی نہیں دیتا؟ یعنی یہاں پہ یہ کیا کہہ رہا ہے آخر میں کہ نبی غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا یہ ضرور ہے. یعنی اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے معاذ اللہ، جانوروں، چوپایوں اور انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور جانوروں پاگلوں میں فرق نہ جاننے والا حضور کو گالی نہیں دے رہا ہے؟ حضور کو گالی نہیں دیتا کہ کوئی فرق ہی نہیں جان رہا ہے، تو پھر یہ حضور کو گالی دینا ہوا نا. کیا اس نے اللہ عز و جل کے کلام کا صراحتاً رد و ابطال نہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے علم، اور ایسا علم کہ جس کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو کیا اس نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کے علم کا رد نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، اس کو باطل نہیں قرار دیا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے محبوبان بارگاہ انبیاء کرام علیہم السلام
کے بارے میں اور ان کے علم کی شان کو کس طریقے سے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کے درس میں تفصیل کے ساتھ وہ ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی